السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے منہ خور پہ۔ پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو ہمارے فارم پہ اٹیک ہوا تھا، تو پہلے آپ کو اس کے متعلق اپڈیٹ دے دوں۔ آپ دوستوں کی دعاؤں سے بہت سارے میرے دوست ہیں جنہوں نے دعائیں کی، کمنٹ میں مجھے کال کر کے جانوروں کا حال پوچھا۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے آج ہم کہیں نہ تقریباً 99% اپنے فارم سے جانوروں کو کور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ الحمدللہ تقریباً میرے جانور بہت ہی زیادہ کور ہو چکے ہیں، تقریباً کہا جائے نا فل کور، تو وہ بڑے جانور ہو گئے۔ وائرس کا اٹیک ابھی تھوڑا سا چھوٹے بچوں پہ ہوا ہے، وہ بھی الحمدللہ جلدی کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ 1-2 دن تک وہ بھی جائے۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے ٹاپک پہ۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس ویڈیو میں کہ اگر منہ خور آپ کے جانوروں میں آ جائے تو اس سے ایک جانور کی وجہ دوسرے جانوروں مطلب کون سی حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک معلوماتی ویڈیو ہوگی۔ جی، جب جانوروں میں منہ خور کی بیماری کا اٹیک آتا ہے، نشانیاں تو میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں۔ پھر آپ اس جانور کو فوری الگ کر دیں۔ ہمارے پاس جانور زیادہ تھے اور وائرس نے کافی زیادہ اٹیک کر دیا تھا اور جانور بھی کافی زیادہ تھے، ہم الگ تو نہیں کر سکے، لیکن فوری فور آپ جانوروں کے فارم میں ہر جگہ چونے کا استعمال کر دیں۔ چونے کا استعمال اس لیے ضروری ہے کہ نیچے جو زمین پہ یہ جراثیم ہے نا، یہ ختم ہو جائیں۔ یہ جراثیم بکریوں کے مطلب پیشاب سے، پخانے سے، منہ سے جو مطلب تھوک وغیرہ آتا ہے، اس سے ذریعے ایک دوسرے کے جاتے ہیں اندر۔ سب سے اہم کردار اس جو پھیلانے میں اس وائرس کو کرتا ہے وہ آپ کے فارم پہ آپ خود ہیں یا ملازم ہیں، آپ کے وہ آپ کے مطلب ملازمین ہیں۔ جب بھی وہ یہ جراثیم زمین کی سطح پہ ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاؤں کے تھرو دوسرے جگہ پہ جاتے ہیں، دوسرے جانوروں میں جاتے ہیں۔ تو ایک تو آپ نے اس جانور کا بالکل ہی کھانا پینا ہر ایک سسٹم ہی علیحدہ کر دینا۔ دوسرا، اس جانور کو ویک نہیں ہونے دینا۔ اگر وہ نہیں کھا رہا اسے ہاتھ کے ساتھ کھلائیں۔ اگر وہ چارہ اس سے کھا نہیں سکتا، مطلب منہ میں زیادہ اٹیک ہے، تو پھر آپ اسے دودھ پلائیں، سرنج کے ساتھ پلائیں، جس طرح مرضی پلائیں، جانور کو ویک نہیں ہونے دینا۔ اگر بڑا جانور ہے آپ کے پاس، گائے بھینس ہے، تو اسے آپ چوکر یا ونڈا وغیرہ کیلا دن میں 2-3 دفعہ دے دیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا باڈی سکور کم نہیں کرے گا۔ یہ بیماری کا اٹیک اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب باڈی سکور کم ہو جاتا ہے، جانور ویک 2-3 دن کھاتا نہیں ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر یہ بیماری جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز، آپ نے ان کو پاؤں کو اچھی طرح صاف کرتے رہنا ہے۔ جو پاؤں میں مطلب ان کے اٹیک ہوتا ہے انہیں اچھی طرح صاف کرتے رہنا، دن میں 2-3 دفعہ پاؤں کو گرم پانی میں جو ہے نا وہ اپنے نیم وغیرہ ڈال کے دھونا ہے۔ نیم، ککر کے ساک ہوتے ہیں، مطلب جو بھی میں نے اس مشکلات میں ان کا علاج کیا نا، وہ تفصیلی ایک ویڈیو ضرور لمبی ضرور ہوگی، وہ میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ ہمارے پاس کتنے جانوروں میں اٹیک ہوا، پھر ہم نے کتنے دن میں کور کیا۔ یہ میں صرف جب یہ بیماری آ جائے اس کی حفاظتی تدابیر آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہ مکمل معلومات میں آپ سے اس سے بچاؤ کے لیے بھی مطلب علاج بھی ان کا بتاؤں گا کہ جو ہم نے علاج کیا ہے، یا بات ہو رہی تھی ہم ان کا علاج بھی بتائیں گے۔ دوسری بات کہ چونا پھینکنے کے بعد جانوروں کو بھی الگ کر دیں۔ جو آپ کے فارم میں آپ کے ملازمین ہیں، صبح شام انہیں کہیں کہ اپنے مطلب جو کپڑے ہیں یا اپنے جوتے ہیں انہیں نیچے سے اچھی طرح دھوئیں، چونے کا استعمال کریں، اور نیچے اپنے جوتوں کے جو فارم میں انٹرس ہے جہاں سے آپ مین دروازہ جس طرح وہ سامنے، اس کے سامنے بھی چونے کا چھڑکاؤ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مطلب آپ کو ملازم ہے باہر جاتا ہے تو وہ اس کے پاؤں چونے پر لگے، اندر آتا ہے چونے پر لگے، کیونکہ چونے سے ان کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے کی کہ جلدی سے فارم میں ریت کا استعمال کیا۔ یہ آپ سامنے ڈیریاں دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھیں، جلدی سے مٹی نکال دی، ساری ریت لے آئیں، کیونکہ ریت گرم ہوتی ہے، گرم ہونے کے بعد جراثیم مر جاتے ہیں، اور جانور جب گرم ریت پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے جو ان کے پاؤں میں جراثیم ہے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی ہے کہ بچوں کو اس بیماری سے جتنا بچایا جا سکے۔ یہ بیماری جان لیوا صرف اور صرف بچوں کے لیے ہے۔
بچوں کی ماؤں کو الگ کر کے دودھ پلائیں، انہیں دودھ پلانے کے بعد بچوں کو الگ ہی رکھے جتنی دیر۔ یہ بیماری کا درانیہ تقریباً کوئی زیادہ اٹیک اس کا 7 دن تک ہوتا، لیکن الحمدللہ ہم نے کور کرنے میں سے 3 سے 4 دن لگائے۔ تو 3 سے 4 دن کے اندر ہم نے مکمل اپنے فارم سے اگر کہیں نا تو مکمل خاتمہ نہیں کیا۔ بچوں میں ابھی بھی تھوڑا بہت وائرس ہے، لیکن بڑے جانوروں میں تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ 3 دن سے ابھی یہ ویڈیو میں لیٹ بنا رہا ہوں، شاید دوسری ویڈیو سے 2-3 دن، لیکن اپلوڈ جلدی ہو جائیں گی۔ 2 دن سے یا 3 دن سے ہمارے پاس کوئی نیا کیس نہیں آیا منہ کھور کی بیماری کا، تو اسے ہم اپنی کامیابی کہیں گے۔ یہ ہماری کامیابی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا خاص کرم کیا ہے۔ میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اپنے اللہ تعالیٰ کا اور اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہمیں کالیں کی، ہمیں حوصلہ دیا۔ تو میں بہت مشکور ہوں ان دوستوں کا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں بھی سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اور مین چیز آپ نے نا جانوروں کے نیچے جو جگہ ہے نا وہ خشک ہی رکھنی ہے، اتنے دن جگہ گیلی نہیں ہونے دینی۔ جو مطلب مجھ سے رہ گئی ہوئی نا باتیں وہ میں اسپیشل ان پہ ایک پروگرام کروں گا 1-2 دن کے اندر، جلدی وہ پروگرام اپنے چینل پہ ہم اپلوڈ کریں گے، جس میں مکمل منہ کھور کے متعلق معلومات ہوگی کہ کون کون سی مشکلات آئی، کیا کیا کیا، کس طرح کون سی میڈیسن استعمال کی، کس وقت ان پہ مطلب فلاں ہر ایک چیز تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا۔ تو آپ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔